باوجود بھی تم حضور کی وفات پر بھی سلام نہیں بھیجتے. میں نے کہا ولادت ہو قرآن پھر بھی سلام بھیج رکھا ہے, وفات ہو پھر بھی سلام بھیج رکھا ہے. میں نے کہا آپ کے بقول 12 کو اگر وفات ہے تو 12 کو سلام آپ پڑھ لیا کرو, 9 کو ہم پڑھ لیا کریں گے, اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا تکلیف تمہیں یہ ہے کہ حضور کا جشن, حضور کی محبت, حضور کا یہ چراغاں کرنا, حضور کی آمد پر خوشیاں منانا تمہیں ہضم ہوتا نہیں ہے, مرچیں ہم لگاتے ہیں کہ چبھتی تمہیں ہے. تکلیف یہ ہے پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے, جیبیں تمہاری کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوئی, ولادت باسعادت ہوئی, تو کائنات کی جتنی بھی نحوستیں تھیں نا, سبھی نحوستوں کو مٹا دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اور وہ رات وہ دن برکت کی برکت والا تھا, اور وہ رات اور وہ دن رحمت کی رحمت والا تھا, کیونکہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے جس دن نبی آئے وہ دن بھی سلامت والا ہوتا ہے, جس دن نبی وصال ظاہری فرمائے وہ دن بھی سلامت والا ہوتا ہے, اور جب دوبارہ اس نبی کو کل قیامت کے دہاڑے اٹھایا جائے وہ دن بھی سلامت والا ہوتا ہے. اس دن کوئی تکلیف کوئی نحوست نہیں ہوتی. اب یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضور کی پیدائش میں فرق کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اپنا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو, سلام خود بھیج رہے گئے. فرماتے ہیں کہ جس دن میری وفات ہو گئی اس دن پر بھی سلام ہو, سلام خود بھیج رہے گئے. فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو, اس دن پر بھی سلام خود بھیج رہے گئے. پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 دن ایسے ہیں, ایک ولادت, ایک وفات, ایک دوبارہ پھر اٹھایا جانا. 3 دنوں پر سلام کسی اور نے نہیں بھیجا, حضرت عیسیٰ نے خود بھیجا گئے. لیکن جب حضور جانا رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت ہوئی نا, صرف حضور اپنی ولادت پر سلام نہیں بھیج رہے گئے بلکہ رب بھی سلام بھیج رکھا گئے, پوری کائنات بھی حضور کی ولادت پر سلام بھیج رہی ہے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. حضرات دی وقار آج کل ایک اور پنگا بھی ہے, اعتراض کرنے والے بڑے آئے جنہوں نے کہا جی حضور کی ولادت تو 9 کو ہے, 12 کو وفات ہے, یہ کہ آپ وفات والے دن کی جشن مناتے ہیں, وفات والے دن کی آپ حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. میں نے کہا دیکھو یار قرآن گواہ ہے, گل میری ہوئے, گل کسے غور دی ہوئے, گل کسے پیر دی ہوئے, گل کسے ولی دی ہوئے, جھوٹی ہو سکتی ہے. قرآن تو جھوٹا نہیں نہ ہو سکتا, قرآن تو سچا کلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولادت کو پھر بھی سلام ہو, وفات کو پھر بھی سلام ہو, دوبارہ اٹھایا جانا کو پھر بھی سلام ہو. میں نے کہا اگر آپ کی بات مان لی جائے, آپ کے بقول 9 کو ولادت ہے, 12 کو وفات ہے, میں نے کہا سلام تو پھر بھی پڑھنا پڑے گا, سلام تو پھر بھی پڑھنا پڑے گا. 9 کو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں, 12 کو آپ سلام پڑھ لیں. میں نے کہا 12 کو بھی آپ سلام نہیں پڑھتے, موت پڑی ہوتی ہے آپ لوگوں کو. میں نے کہا یہ بغاوت ہے, یہ بغض ہے, یہ عناد ہے, یہ بے ادبی ہے کہ بات کرنے کے باوجود اور ریفرنس ملنے کے باوجود, دلیل ملنے کے باوجود بھی تم حضور کی وفات پر بھی سلام نہیں بھیجتے. میں نے کہا ولادت ہو قرآن پھر بھی سلام بھیج رکھا ہے, وفات ہو پھر بھی سلام بھیج رکھا ہے. میں نے کہا آپ کے بقول 12 کو اگر وفات ہے تو 12 کو سلام آپ پڑھ لیا کرو, 9 کو ہم پڑھ لیا کریں گے, اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا تکلیف تمہیں یہ ہے کہ حضور کا جشن, حضور کی محبت, حضور کا یہ چراغاں کرنا, حضور کی آمد پر خوشیاں منانا تمہیں ہضم ہوتا نہیں ہے, مرچیں ہم لگاتے ہیں کہ چبھتی تمہیں ہے. تکلیف یہ ہے پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے, جیبیں تمہاری کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور غریب کے بچیوں کی شادیاں تمہیں یاد آ جاتی ہیں. اور آج کے بعد میں ایک جملہ دے رہا ہوں, اگر آج کے بعد حضور کی میلاد پر 14 اگست ہو کسی کو غریب کے بچے یاد نہیں آتے, کوئی کانفرنس آ جائے بڑا پیسہ لگ جاتا ہے, کسی کو غریب کی بچی یاد نہیں آتی. حضور کی ولادت کا مہینہ آ جائے, 12 ربیع الاول آ جائے, عاشق اپنی جیب سے پیسہ خرچ کریں, اپنے گھر کو سجائیں, گلیوں کو سجائیں, مساجد کو سجائیں, اور لوگوں کو غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے. آج کے بعد اگر کوئی یہ بکواس کرے کہ میلاد پر اتنا خرچ کر دیا, لنگر چلا دیا, لائٹیں چلا دیں, یہ بجلی خرچ کر دی, مہنگائی بہت زیادہ ہے, یہ پیسہ اٹھا کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے. پہلے تو اس کا آئی فون پکڑا نا 2.5 لاکھ کا, 4 بچیوں کی شادی کرواؤ, پھر اس میں جو ہونڈا سوی کے نیچے رکھی ہوئی ہے وہ 80 لاکھ کی بیچو اور 80 بچیوں کی شادی کرواؤ. آج کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا نا, اس کے بعد پھر یہ نہیں کہے گا حضور کے میلاد کے موقع پر یہ سارا کچھ کرنے سے بہتر تھا کہ غریب کی بچی کی شادی کروا دی جائے. میں نے کہا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے.